نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الانشقاق اور البروج کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوی فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ الانشقاق کا خلاصہ۔ سورہ الانشقاق مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 8ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 25 آیات اور 1 رکوع ہے، جو 30ویں پارے کا 9واں رکوع ہے۔ اس صورت کا عنوان بھی اس سے پہلی صورتوں کی طرح قیامت اور آخرت ہی ہے۔ اس صورت کی پہلی 5 آیات میں نہ صرف قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے، بلکہ اس کے برحق ہونے کی دلیل کے ساتھ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا، زمین ہموار کر دی جائے گی، جو کچھ مردہ انسان اور ان کے اعمال کی شہادتیں زمین میں ہیں سب کو نکال لیا جائے گا، اور آسمان کے لیے بھی رب العالمین کا یہی حکم ہوگا، جو حکم عدولی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آیت 6 سے 19 تک بتایا گیا ہے کہ انسان شعوری لاشعوری طور پر اس منزل کی طرف چلا جا رہا ہے جہاں اسے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ پھر سب انسان 2 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کسی مشکل اصحاب میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور جن کا نامہ اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ چاہیں گے کہ کسی طرح انہیں موت آ جائے، مگر مرنے کی بجائے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اس خوش فہمی میں تھے کہ وہ کبھی بھی اپنے رب کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ان کے تمام اعمال کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ برے اعمال کی پوچھ گچھ سے بچ جائیں گے۔ ان کا دنیا کی زندگی سے درجہ بدرجہ آخرت کی جزا اور سزا تک پہنچنا اتنا ہی یقینی تھا جتنا سورج کے ڈوبنے کے بعد شفق کا نمودار ہونا، دن کے بعد رات کا آنا، اور رات کے وقت انسانوں اور حیوانوں کا اپنے اپنے بسیروں میں پلٹنا، اور چاند کا ہلال سے بڑھ کر مکمل چاند بن جانا۔ آخر میں کفار کو دردناک سزا کی خبر دی گئی ہے، جو قرآن کو سن کر اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے الٹا اسے جھٹلاتے ہیں۔ اہل ایمان کو بے حساب اجر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ سورت کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب سورہ الانشقاق کی تفسیر النور۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان اپنے رب کا حکم سنے گا اور وہی کرے گا، یعنی اللہ نے آسمان کو جو بھی حکم دیا اس کی وہ بجاوری کرے گا، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور جو کچھ اس کے اندر تھا سب نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی مردہ انسانوں اور تمام مخفی خزانوں کو زمین باہر پھینک دے گی، اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اسے یعنی زمین کو یہی کرنا تھا۔ اے انسان، تو تکلیف پر تکلیف اٹھانے والا ہے، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس رب سے تجھے ملنا ہے، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں جسے تکلیفیں نہ اٹھانا پڑی ہوں، اور وہ چاروں ناچار اور شعوری یا لاشعوری طور پر بذات خود اپنے رب کو ملنے کی طرف لمحہ بہ لمحہ جا رہا ہے۔ تو جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھروں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا کہ وہ اللہ کے فضل سے سخت حساب سے بچ گیا ہے اور کامیاب ہو گیا ہے۔ اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نامہ اعمال پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا، تو وہ فوراً موت مانگے گا،
کہ برا انجام بھگتنے سے پہلے ہی میں مر کھپ گیا ہوتا، لیکن اسے موت کی بجائے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش تھا، یعنی اسے آخرت کے عذاب کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ بے شک اس کا خیال تھا کہ اسے کبھی لوٹ کر اللہ کے سامنے نہیں آنا ہے۔ کیوں نہیں آنا؟ بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے قسم ہے شام کی شفق کی اور رات کی اور ان کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے، دن کے وقت انسان کی دوڑ دھوپ جو شام کو ختم ہو جاتی ہے، اور چاند کی جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند جو ساری رات چمکتا ہے۔ تو تم ضرور منزل بمنزل چڑھو گے، یعنی اے انسان تم آہستہ آہستہ اپنے مقصد کو پالو گے۔ جس طرح چاند بڑھتا بڑھتا 14ویں رات کو مکمل ہو جاتا ہے، دین کا غلبہ بھی اسی طرح پوری آب و تاب سے دنیا عالم پر چھا کر رہے گا۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ بلکہ یہ کافر جھٹلا رہے ہیں، یعنی کفار نہ صرف قرآن کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں بلکہ اسے جھٹلا بھی رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے ان کے اندر کیا ہے۔ کفر، حسد، بغض و تکبر کا گند سے یہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس سورت کا مطالعہ تھا۔ اب سورہ البروج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ابتدا میں اس کی چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ البروج کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ البروج مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 19ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 22 آیات اور 1 رکوع ہے، جو 30ویں پارے کا 10واں رکوع ہے۔ البرج سے مراد نظر آنے والے آسمان کا 12واں حصہ ہے، یعنی اگر دائرے کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر حصہ 30 درجے کے زاویے پر ہوگا، جسے ایک برج کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے سے ہی ان برجوں کے نام شمس کے راستے پر موجود تاروں کے جرمٹ کو سہولت کے لیے فرضی ناموں جیسے شیر، بچھو، ترازو اور مچھلی وغیرہ سے منسوب کیا گیا ہے۔ تمام ستاروں میں سورج کی گردش کا مشاہدہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ مغربی کیلنڈر کی بنیاد بھی سورج کی اسی سالانہ گردش پر ہے، کیونکہ سورج مقررہ تاریخوں میں ہر برج میں داخل ہوتا ہے، اس لیے شمسی برج آسانی سے متعین کیا جا سکتا ہے۔ شمس کی گردش 1 درجہ فی یوم ہے، اس لیے سورج ایک برج میں تقریباً 30 دن قیام کرتا ہے، اسی لیے 12 برجوں میں پورا سال بن جاتا ہے۔ سورج کا قیام عیسوی کیلنڈر کے ہر ماہ تیسرے عشرے سے شروع ہو کر اگلے مہینے کے دوسرے عشرے تک ہوتا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ نے قسمیں کھا کر اصحاب اخدود کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یوم الموعود کا مطلب قیامت کا دن ہے۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، اور یہ بھی کہ شاہد سے مراد انسان ہے جبکہ مشہود سے مراد قیامت ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی مار و خندق کھودنے والوں پر یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے پیش آیا تھا۔ ایک کافر بادشاہ تھا جو ایک لڑکے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکا اس کے لیے آزمائش بنا ہوا تھا۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ کو بتا دیا کہ اس کی موت کس طرح ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے اسے مارنے کے لیے ویسے ہی کیا تو بہت سارے اور لوگ بھی ایمان لے آئے، جس پر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور حکم دیا کہ جو دین حق قبول کر چکے ہیں ان کو خندق کھود کر اور اس میں آگ جلا کر سب کو اس میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی کامیابی کو بیان کیا گیا ہے
کہ وہ باغات میں ہوں گے۔ 12 برجوں کے جو نام رکھے گئے ہیں وہ یہ ہیں: برج حمل، سور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور ہوت۔ یہ 12 برج ہیں۔ قرآن میں برج کے معنی وہ بلند مینار ہے جو قلعے کے چاروں کونوں میں تعمیر کیے جاتے ہیں تاکہ دشمن کا مقابلہ چاروں اطراف سے کیا جا سکے اور اسے مار بگایا جا سکے۔ دوسرے معنی میں برج زیب و زینت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قرآن میں برجوں کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ انسان جتنا چاہے مضبوط محل اور حفاظتی قلعے تعمیر کر لے، وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ یہ اس سورت کا مختصر مطالعہ تھا۔ اب سورہ البروج کی تفسیر النور۔ قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اس آسمان کی قسم جس میں شیطان مردود کو روکنے کے لیے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، اور قسم ہے وعدے کے دن یعنی قیامت کی، اور قسم ہے شاہد انسان یا جمعے کا دن، اور مشہود یوم عرفہ یا قیامت کا دن۔ اور قسم ہے شاہد انسان یا جمعے کا دن اور مشہود یوم عرفہ یا قیامت کا دن کی۔ قتل ہو گئے خندقوں والے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یمن کا بادشاہ ذو النواس یہودی تھا جو عیسائی دین حق کے خلاف تھا۔ اس نے حکم دیا کہ عیسائیت مذہب کے تمام ماننے والے یہودی مذہب قبول کر لیں ورنہ انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس وقت کے دین کے ماننے والوں نے یہودی بادشاہ کا حکم نہ مانا، جس پر یہودی بادشاہ نے ان تمام حق پرستوں کو خندق میں ڈال کر جلا دیا تھا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ حق پرست ہلاک نہیں کیے گئے، انہوں نے تو اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی ہے، مگر ان کے قتل میں ملوث یہودی بادشاہ اور اس کے ماننے والوں نے ہی انہیں آگ میں ڈال کر دراصل اپنی ہی ہلاکت کا سامان کر لیا ہے۔ اس بھڑکتی آگ سے جب وہ یہودی ان خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اس کو وہ خود دیکھ بھی رہے تھے، یعنی عیسائیت مذہب کے اہل ایمان کو یہودیوں نے خندقوں کے کناروں پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے جلا دیا، اور انہیں یہودیوں کو ان حق پرستوں کا یہی برا لگا کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست تعریفوں کے لائق ہے، جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جنہوں نے اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں پر ظلم کیا پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے، یعنی اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بے شک وہی ہے جس نے پہلے پیدا کیا اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہی ہے بخشنے والا، محبت کرنے والا، عزت والے عرش کا مالک، جو چاہے ہمیشہ کر لینے والا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لشکروں کی بات آئی، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ بلکہ یہ کفار جٹلانے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی ہلاکت کی حقیقت جان لینے کے باوجود کفار دعوت حق کو جٹلا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے انہیں پیچھے سے گھیر رکھا ہے۔ بلکہ یہ قرآن تو بڑے شرف والا ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یعنی اس قرآن میں تبدیلی یا ملاوٹ ممکن ہی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔